اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب شریف غیبت نعمانی کے 18ویں باب میں جو ہے وہ داخل ہو گئی۔ یہ باب سفیانی کے حوالے سے ہے۔ سفیانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ سفیانی ہے۔ حتیٰ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب یہ آرزو رکھتے تھے کہ یہ سفیانی جو ہے یہ خروج نہ کرے، چونکہ بدترین دشمن جو ہے شیعوں کا، جو مولا کے ظہور سے پہلے جو خارج ہوگا شام کے علاقے سے یا اردن کے علاقے سے یا فلسطین کے علاقے سے، یہ سفیانی ہوگا کہ جس نے جو ہے وہ تقریباً 5 نقطوں پر جو ہے اس کا قبضہ ہوگا۔ شروع میں اس کی جو حکومت جو ہے وہ شروع ہوگی دمشق، اردن، حمص، فلسطین، کنسرین۔ اب اس میں 3 نقطے جو ہیں وہ خود سوریہ میں ہیں۔ دمشق، حمص اور کنسرین سوریہ میں ہے۔ اردن ایک علیحدہ ملک ہے، پرانے زمانے میں اردن ایک شہر ہوتا تھا، فلسطین ایک شہر ہوتا تھا، اب یہ ملک ہے۔ تو گویا 3 ملکوں پر اس کا شروع میں قبضہ ہوگا، پھر یہ عراق میں داخل ہوگا، پھر یہ مکہ و مدینہ تک پہنچے گا۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسلامی ملک یا اسلامی بلاک جو بھی ہے تشکیل دے گا، اور بدترین مظالم کا زمانہ ہوگا۔ یہ تکفیری ٹائپ یہ شخص ہے، جو کچھ تکفیری کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی وہی کچھ کرے گا۔ اب اس حوالے سے کچھ روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور یہ ساری روایات سند کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، چونکہ یہ وہ مطالب ہیں جو ہمارے پاس تمام باقی کتابوں میں بھی ہیں۔ اس کے اندر کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ جو خلاف حقیقت ہو یا ہمارے مکتب کے خلاف ہو۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ خروج مہدی جو ہے وہ سفیانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ حتمی علامات میں سے ہیں، اور یہ وہ علامت ہے کہ جس کے اندر بدا نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں یہ علامت جو ہے یہ ظاہر ہوگی۔ اس کی حکومت جو ہے وہ 15 مہینے ہے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ 6 مہینے اس کے خروج کے ہیں، 9 مہینے جو ہیں اس کی حکومت کے ہیں، اور ابو سفیان کی نسل سے ہے، اس لیے اسے سفیانی کہتے ہیں، ورنہ اس کا اصل جو نام ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتی انبسہ بن مرہ ہے، بعض کہتی ہیں یہ حرب بن انبسہ ہے، بعض کہتی ہیں عثمان بن انبسہ ہے، لیکن انبسہ بن مرہ جو ہے وہ معروف ہے۔ شیعوں کا بدترین دشمن ہے، کہتے ہیں جب یہ عراق پر قبضہ کرے گا اس وقت یہ اعلان کرے گا کہ اگر کوئی کسی ایک شیعہ کا سر کاٹ کے لائے میں اسے 1000 چاندی کے سکے جو ہیں وہ دوں گا، یعنی اس حد تک جو ہے اس کی دشمنی جو ہے وہ شیعوں کے حوالے سے واضح ہوگی۔ اب چند روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ کوئی مطالب ہیں تو وہ بھی بیان کریں گے۔ 18واں باب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الباب الثامن عشر ما جاء فی ذکر سفیانی وان امرہ من المحتوم وانہ قبل قیام القائم۔ 18واں باب جو ہے وہ سفیانی کے بارے میں ہے، اور یہ کہ اس کا جو امر ہے یعنی سفیانی کا جو خروج ہے وہ حتمی ہے، اور یہ قائم کے قیام سے پہلے ہوگا۔ اب سب سے پہلی روایت کا متن ملاحظہ فرمائیں۔ جناب عیسیٰ ابن عین جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا السفیانی من المحتوم، سفیانی جو ہیں وہ حتمی ہے، یعنی ہر صورت میں اس کا خروج ہوگا۔ وخروجہ فی رجب، ماہ رجب میں خروج ہوگا۔ رجب والی جو روایتیں ہیں نا یہ تقریباً صحیح ہیں ساری۔ خراسانی کا، یمنی کا اور سفیانی کا خروج ماہ رجب سے ہے۔ کہتے ہیں ایک ہی وقت میں عالم اسلام کے 3 نقطوں سے جو ہے وہ 3 رہبر جو ہیں وہ خروج کریں گے۔ 2 رہبر امام مہدی علیہ السلام کے موافق ہیں، یمنی یا یمانی اور خراسانی، اور یہ دشمن ہے۔ وخروجہ فی رجب ومن اول خروجہ الی آخرہ 15 شہرا، یعنی سفیانی کا یہ جو خروج ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ کل 15 مہینے چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ داعش نے سوریہ سے کام شروع کیا اور عراق تک آ پہنچے تھے، اس وقت کچھ لوگوں نے کہا یہ سفیانی ہے،
یا ابھی اس کے بارے میں بھی کہا جولانی کے بارے میں یہ سفیانی ہے، نہیں، کل سفیانی کا فتنہ 15 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا، اور اس نے قبضہ کرنا ہے فلسطین تک، اردن تک۔ یہ تو جولانی پر تو الٹا قبضے ہو رہے ہیں، یہ تو اس کی تو شاید حکومت تھوڑے عرصے کی مہمان ہے، بہت جلد شاید ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ستۃ اشہر جو ہے یقاتل فیہا، 6 مہینے جنگ ہے، سفیانی 6 مہینے جنگ ہے۔ فَإِذَا مَلَكَ الْقُوَرَ الْخَمْسَ مَلَكَ 9 اشہر، جب یہ 5 منطقوں پر قبضہ کر جائے گا تو اس صورت میں یہ 9 ماہ حکومت کرے گا، 9 مہینے حکومت ہیں سفیانی کے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا يَوْمًا، ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہے، 9ویں مہینے یعنی ختم ہوتے ہی سفیانی کا فتنہ ختم ہو جائے گا، یعنی امام زمان علیہ السلام کی سپاہ جو ہیں اس کو ختم کر دیں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھی پہلی روایت۔ لیکن یہ 9 ماہ جو ہیں یہ کوئی آسان مہینے نہیں ہے، دنیا اسلام پر کیا گزرنی ہے جی، ان کی سپاہ کریں گی۔ سفیانی جو ہے وہ امام زمان کی سپاہ سے ہی ختم ہوگا۔ کہتے ہیں امام زمان جب ظہور کریں گے سفیانی اس وقت ان تمام علاقوں پر قابض ہوگا، عراق پر اس کا قبضہ ہوگا، حجاز پر اس کا قبضہ ہوگا، سوریہ پر، اردن، فلسطین، سب جگہوں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ تو اس وقت امام کی جو پہلی مہم ہوگی وہ خود سفیانی کا قبضہ چھڑانا اور اس سے جنگ۔ ہاں جی، بعض والی روایت میں ملاحظہ فرمائیں، اس میں جناب معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، کہ میں نے چھٹے مولا سے سنا، فرما رہے تھے کہ من الامر المحتوم، کہ سفیانی کا جو مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ من الامر المحتوم ومنہ ما لیس بمحتوم ومن المحتوم خروج السفیانی فی رجب، کہ علامات ظہور امام زمان میں سے بعض علامات حتمی ہیں، یعنی ہر صورت میں وہ ظاہر ہوں گی۔ اچھا، اور بعض علامات جو ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، جیسے دجال کا خروج کہتے ہیں یہ حتمی نہیں ہے، اگرچہ اہل سنت جو ہیں وہ بہت زیادہ دجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ سفیانی کے بارے میں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں سفیانی کی علامت ہے، لیکن وہ دجال کے بارے میں کرتے ہیں۔ اب ہمارا ملک پاکستان جو ہے، چونکہ بالآخر اس میں اہل سنت بھائی زیادہ ہیں، ایک سنی سٹیٹ ہے نا، شیعہ بھی ہیں لیکن کم ہیں، تو ظاہر کلچر ان کا ہے، اور اس میں دجال کا ذکر زیادہ آتا ہے، حالانکہ شیعہ روایات کے اندر دجال کا اتنا ذکر نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو وہ اہل سنت کی روایات سے آیا ہے۔ ہم شیعہ یعنی حقیقتاً دجال کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ جس طرح کا وہ دجال بتاتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اگر قائل ہیں تو دجال سے مراد ایک فتنہ لیتے ہیں، ایک کلچر لیتے ہیں، ایک نظام لیتے ہیں، نہ کہ ایک شخص لیتے ہیں۔ جس طرح کا وہ شخص کہتے ہیں کہ اتنا عجیب و غریب ایک شخص، ایسا اس کا گدھا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں۔ ہاں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اسرائیلیات، یہ دنیا مسیحی سے آئے ہیں۔ یہ جب کچھ عیسائی مسلمان ہوئے تو انہوں نے، چونکہ دجال کا ذکر صرف اسلام میں تو نہیں ہے، یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، تو ان سے یہ ذکر ہماری کتابوں میں آیا، یعنی اصل میں یہ اسلامی موضوع ہی نہیں ہے۔ دجال سے مراد اس طرح کا کوئی شخص نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس بہشت جیسی بھی چیز ہوگی، جہنم جیسی بھی چیز ہوگی، اس کے گدھے کا ہر قدم جو ہے وہ پتہ نہیں 4 میل ہوگا، اس طرح کی مختلف باتیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں، افسانے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے نام پر دھوکہ دیں گے۔ دجال دجل سے ہے، ملمہ کار، وہ لوگ جو سونے کی تانبے کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں اسے عرب میں دجال کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ دجال یعنی جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ملائے، چونکہ دجال وہی شخص ہے کہ جو دین کو غیر دینی باتوں سے ملائے، لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دے۔ اس لیے ہماری بعض روایات میں ہے کہ ایک دجال نہیں 40 دجال ظاہر ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ ہر ملت میں ایسے ایسے رہنما، ایسے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو لوگوں کو دین کے نام سے دھوکے دیں گے، اور وہ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے، نہ کہ وہ اس قسم کی جس طرح کی وہ شکل بیان کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دجال کا جو موضوع ہے یہ علامات حتمی میں سے ہے ہی نہیں، غیر حتمی ہے، لیکن اہل سنت برادران اس کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، سفیانی کا ذکر نہیں کرتے، اور اس کی ایک وجہ ہے، چونکہ سفیانی بلاخر ان کی بھی روایات میں ہے کہ ابو سفیان کی نسل سے ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ کہیں اور ذکر پہنچ رہی ہوتی ہے
اس اعتبار سے اس کا ذکر نہیں کرتے، چونکہ اس کے اندر بالآخر بنی امیہ کے ایک بزرگ شخص پر ایک حرف آ رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے عمدن نہیں ذکر کرتے، ورنہ ان کی کتابوں میں ہے۔ تو پس وہ جو علامتیں حتمی ہیں وہ یہی ہیں 5، جو پہلے بھی عرض کی، سفیانی کا خروج ہے، یمنی کا قیام ہے، آسمانی آواز ہے، اور خسف بیدا، وادی بیدا میں ایک لشکر کا دھنسنا، یہی سفیانی کے لشکر کا دھنسنا، اور نفس زکیہ کی شہادت۔ یہ 5 علامات ہیں جو حتمی ہیں۔ غیر حتمی اب بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر دجال والا مسئلہ ہے، اس کے اندر سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بھی علامات غیر حتمی میں سے ہے، یا مثلا جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے زلزلے، مختلف باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری وہی ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں غیر حتمی۔ اس لیے آپ دیکھیں اس روایت میں چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ من الامر کہ یہ جو امور ہیں، یعنی قبل از خروج امام مہدی علیہ السلام، ان میں سے بعض، یہاں من تبیزیہ ہے، محتوم، بعض امور جو ہیں وہ حتمی ہیں، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِمَحْتُومٍ، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ حتمی نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْمَحْتُوم، اور وہ جو امور حتمی ہیں، خروج السفیانی فی رجب، ان میں سے کیا ہے؟ سفیانی کا ماہ رجب میں خروج۔ تیسری روایت کی طرف توجہ فرمائیں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک نصیحت ہے مکتب تشیع کو، اپنے ماننے والوں کو، فرماتے ہیں اتقوا اللہ واستعینوا علی ما انتم علیہ بالورع والاجتہاد، فرماتے ہیں کہ اے شیعو تقوی اختیار کرو، جس چیز پر تم ہو اس چیز پر اب تم اپنے تقوی اور اجتہاد سے جو ہے وہ مدد لو۔ یعنی شیعوں کے اندر صرف ایک چیز کی کمی ہے، دین ان کا حق ہے، دین ان کا جو ہے وہ طلا ہے، سونا ہے، اس طرح کا دین کسی کے پاس نہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ طاعت کی، تقوی کی، کوشش کی، اس چیز کی کمی ہے۔ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ، جس چیز پر تم ہو اب اس پر جو ہے مدد لو، کس چیز سے؟ بالورع، تقوی کی بلند ترین حالت پیدا کرو۔ ورع تقوی کے اندر بلند ترین حالت ہے۔ ایک سادہ سا فرق میں بیان کروں، متقی جو ہے وہ حرام سے بچتا ہے، اور جو صاحب ورع ہو وہ ہر مشتبہ چیز سے بھی بچتا ہے، جس میں حرام کا شبہ ہو وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے کہتے ہیں مقام ورع۔ یعنی مقام ورع ایک قسم کا عصمت کے ساتھ ملتا ہوا رتبہ ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ واجبات اور محرمات کا خیال رکھتے ہیں، اور بعض مکروہات اور مستحبات کا بھی ساتھ ساتھ خیال۔ جو حرام سے بچے وہ متقی، جو مکروہ سے بچے وہ صاحب ورع ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اندر حالت ورع پیدا کرو، والی اجتہاد، اور سستی نہیں، کوشش کرو، جد و جہد کرو، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ اغتباطًا بما هو فیہ من الدین، یہ جو تمہارے دشمن تم پر غبطہ کھاتے ہیں، جو سب سے زیادہ چیز رشک آور ہے تمہارے اندر، وہ تمہارا دین ہے، کہ جو اسلام کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مسلمان مکتب کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کی ایک مثال یا اس کو تشریح اس طرح کر رہے ہیں کہ لو قد سار فی حد الاخرہ، جب آپ آخری نقطے تک پہنچیں گے، یعنی دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے، وَأَنْقَطَعَتِ الدُّنْيَا عَنْهُ، اور دنیا سے جدا ہو رہے ہوں گے، فَإِذَا سَارَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ، اس حد تک جب پہنچیں گے، یعنی اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوں گے، اس وقت عرف انہ قد استقبل النعیم والکرام من اللہ والبشرى بالجنہ، اس وقت وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، اس وقت وہ عزت دیکھے گا، اس وقت وہ جنت کی بشارت دیکھے گا، چونکہ اس وقت دیکھے گا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اس کے استقبال میں آئے ہیں۔ وَآمِنَ مِمَّا كَانَ يَخَافُ، اور وہ جس چیز سے ڈرتا تھا، قبر کے عذاب سے ڈرتا تھا، موت کی سختیوں سے ڈرتا تھا، اس سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ وَأَيْقَنَ، اور پھر اسے اس وقت یقین ہوگا کہ أَنَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ، کہ میں جس راہ پر تھا، میں جس مکتب پر تھا، وہ مکتب حق تھا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ دِينَهُ عَلَى بَاطِلٍ، یہ دین جو تمہارے پاس ہے یہ وہ دین ہے، اس کا جو بھی مخالف ہے وہ باطل پہ ہے۔ کہتے ہیں دین تشیع ہے جس نے آنے والے دور میں پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ یہ تو
اب دیگر مکاتب حتیٰ دیگر مذاہب کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کشش ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے باطل کے سامنے ایک ہی دین کھڑا ہے، وہ دین تشیع، شیعوں میں بھی اثنا عشری شیعہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام کہاں ہے، اصل حق کہاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ حالک، جو مخالف ہیں اس دین کے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَبْشِرُوا، اے میرے شیعو تم بشارت دو، ثُمَّ أَبْشِرُوا، پھر بشارت دو، بِالَّذِي تُرِيدُونَ، جس سے چاہتے ہو، یعنی تبلیغ پہ جاتے ہو لوگوں کو بشارت دو۔ أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَعْدَاءَكُمْ يَقْتَتِلُونَ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے دشمن ایک دوسرے کو اللہ کی معصیت میں قتل کر رہے ہیں؟ چونکہ شیعہ جب بھی لڑتا ہے حق و باطل کی جنگ لڑتا ہے، ٹھیک ہے، معصیت کی جنگ نہیں کرتا، ایسی جنگ نہیں کرتا جس میں دونوں طرف جو ہیں وہ خدا کی نافرمانی میں ہو۔ وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الدُّنْيَا دُونَكُمْ، تمہارے علاوہ سارے جو ہیں وہ دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وَأَنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ آمِنُونَ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُمْ، مراد یہ تھا کہ اس زمانے میں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی۔ بنی عباس اور بنی امیہ میں جنگ تھی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اور دونوں گروہ ناحق تھے، دونوں باطل پہ تھے۔ اس وقت ہمارے ائمہ اپنے شیعوں کو کہہ رہے تھے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں، آپ کو اس جنگ میں داخل ہونے کی، ان کو ایک دوسرے کو مارنے دیں، چونکہ دونوں طرف ناحق ہیں، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ تقریباً اسی زمانے کے ساتھ تفسیر ہوگی یہ روایت۔ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ جو ہیں، چونکہ بنی عباس بھی خدا کے لیے تھوڑا لڑ رہے تھے، وہ اپنے حکومت کی خاطر، حب دنیا کی خاطر، ریاست کی خاطر، یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن تم اپنے گھروں میں رہو، آمنون فی عزلۃ عنہم، ان سے جدا رہو تاکہ تمہاری جان محفوظ رہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَفَى بِالسُّفْيَانِ نَقِمَةٌ لَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ، فرماتے ہیں کہ یہاں تک تم اپنے گھروں میں رہو کہ سفیانی آئے، اور سفیانی جب آئے گا تو شروع میں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ سفیانی تمہارے دشمنوں سے خود لڑے گا، چونکہ ہمارے مد مقابل جو فریق ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ سفیانی جب آئے گا کہتے ہیں اس وقت دنیا اسلام میں جنگ ہوگی، کئی گروہ دھڑے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جنگ کو، میں نے اس دفعہ پہلے بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں جنگ کرکیسیہ، امام زمان کے ظہور سے پہلے دنیا اسلام میں ایک جنگ ہوگی جسے کہتے ہیں جنگ کرکیسیہ۔ یہی نہر فرات جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نکلے گی، اب وہ کوئی معدنیات میں سے کوئی چیز ہے، کوئی خزانہ ہے کہ جس کو لینے کے لیے لوگ لڑیں گے، اس میں عرب ہوں گے، کرد ہوں گے، ترک ہوں گے، فارس کے لوگ ہوں گے، مختلف، حتیٰ رومی یعنی غیر مسلم، یہ آپس میں لڑیں گے، ایک بہت بڑی جنگ بپا ہوگی جسے کہتے ہیں جنگ کرکیسیہ۔ اور اس کو مسیحی دنیا میں بھی ایک نام دیا گیا ہے، آرمگڈون کہتے ہیں اسے، آرمگڈون، جو انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ اس جنگ کے اندر کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ قتل ہوں گے، اتنے لوگ قتل ہوں گے کہ دفن کرنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دسترخوان بچھے گا انسانی لاشوں کا، اور پھر ملائکہ کہیں گے پرندوں کو، درندوں کے آؤ انہیں کھاؤ، چونکہ اب کوئی دفن تو نہیں کر رہا تاکہ یہ لاشیں جو ہے خراب ہو کے تو پتہ نہیں اور بیماریوں کا باعث نہ بنے گی، درندے اور پرندے جو ہیں ان کو کھائیں گے۔ لیکن یہ سارے باطل گروہ ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اہل بیت والے، اور اہل بیت نے منع کیا کہ جنگ کرکیسیہ میں آپ نے حصہ نہیں لینا۔ اس جنگ کے اندر سفیانی بھی شامل ہوگا، اور وہ سب سے لڑ کے سب کو شکست دے کے وہ فاتح جنگ کرکیسیہ ہوگا، اور اس کے بعد ان تمام علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لے گا۔ جب وہ اس جنگ سے فارغ ہوگا پھر اسے اب دنیا اسلام میں سوائے شیعوں کے کوئی اور دشمن نظر، پھر شیعوں کی اس سے جنگ کا زمانہ شروع ہوگا، لیکن شروع میں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِالسُّفْيَانِ نَقِمَةً لَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ، سفیانی کافی ہے کہ وہ عذاب بنے تمہارے دشمنوں کے لیے۔ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَاتِ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے علامات میں سے ہے، مَا أَنَّ الْفَاسِقَ، اگرچہ وہ فاسق ہے، لَوْ قَدْ خَرَجَ، جب بھی سفیانی جو ہے وہ خروج کرے گا، فرماتے ہیں لَمَكَسْتُمْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِهِ، تم نے توقف کرنا ہے 1 مہینہ یا 2 مہینے، اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ بَأْسٌ، اور وہ جو ہے
کوئی مشکل جو ہے آپ کے لیے پیش نہیں آئے گی، حتیٰ یقتل خلقا کثیرا دونکم، یہاں تک کہ بہت ساری مخلوقات جو ہیں وہ قتل ہو جائیں، لیکن آپ شیعہ اس میں قتل نہیں ہوں گے۔ فقال له بعض اصحابہ، تو یہاں بعض جو اصحاب تھے ہمارے پانچویں مولا کے، انہوں نے کہا فکیف نصنع بالعیال اذا کان ذلک، کہ جب اس طرح کے حالات آئیں تو ہم بھی بچوں کے ساتھ پھر ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں یتغیب الرجال منکم، صرف تمہارے مرد جو ہیں وہ سفیانی سے غائب ہو جائیں، یعنی اس کے نگاہوں میں نہ آئیں، چونکہ وہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے شیعوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، تم نے ان کی باتوں میں یا اس کے سامنے نہیں آنا۔ فَإِنَّ حَنَكَهُ وَشَرْحَهُ إِنَّمَا هِيَ عَلَى شِيَّتِنَا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا شر، اس کے حرص جو ہے وہ ہمارے شیعوں کی طرف ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے ہمارے شیعوں کو، آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن تم جو ہے اپنے آپ کو اس سے غائب کرو، یعنی اسی پہلے مہینے 2 مہینوں میں اس کے سامنے نہیں آنا، اگرچہ اگر سامنے آؤ گے تو شر پھیلے گا، وہ حرص پیدا کرے گا، آپ کو بھی اپنی گرفت میں لے۔ اب لوگ پریشان تھے کہ ہماری جو ہے خواتین کے ساتھ کیا ہوگا، فرماتے ہیں وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ بَأْسٌ، خواتین کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جب تکفیری گروپ آتا ہے سوریہ میں، عراق میں یا افغانستان میں، ان کے اور سفیانی میں فرق یہی ہے، یہ دقیق نکتہ ہے، سفیانی شیعہ خواتین کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، خواتین کے ساتھ لین دین نہیں ہے، یعنی اب یہ اس کی کوئی غیرت ہے عرب کی یا کیا مسئلہ ہے، وہ مرد شیعہ مردوں کے ساتھ اس کی مشکل ہے، لیکن یہ جب بھی آئے، داعش آئی، یہ طالبان آئی، یا جو بھی آئے، انہوں نے خواتین پر بھی بہت ظلم کیا، انہوں نے بے عنوانی کنیز، مسلمان خواتین کو بے عنوانی کنیز جو ہے وہ بیچا گیا، ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا، بچوں کے ساتھ۔ لیکن سفیانی کے بارے میں کہتے ہیں وہ مردوں کے ساتھ اس کی جنگ ہے، خواتین کے ساتھ جو ہے وہ خواتین امان میں ہے۔ ایک نشانی جو ہے باقی تکفیریوں کی اور سفیانی کے ساتھ یہی ہے، البتہ وہ ان سب سے بدتر ہے ظلم میں، لیکن کہتے ہیں نا کوئی ایک اچھا پوائنٹ جو ہے کسی دشمن میں بھی، وہ یہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ بَأْسٌ، خواتین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قیل، تو ان سے پوچھا گیا کہ فَإِلَىٰ أَيْنَ مَخْرَجَ الرِّجَالِ وَيَهْرُبُونَ مِنْهُمْ، لوگ کدھر جائیں، کہاں فرار کریں؟ اب یہاں توجہ کریں، فقال، تو مولا نے فرمایا من اراد منہم ان یخرج، اگر کوئی چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، مثلا گھروں سے نکلنا ہے آپ نے اس زمانے میں، البتہ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، ہم تو پاکستان، انڈیا یا ایران، ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ان شیعوں کے بارے میں ہے کہ جو ان علاقوں میں ہیں جہاں سفیانی کا، عراق کے لوگ، سوریہ کے لوگ، فلسطین، اردن، ان علاقوں کے شیعوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خروج کرنا چاہتا ہے، یخرج الی المدینہ او الی المکہ، یا مدینہ کی طرف چلا جائے یا مکہ کی طرف، وَإِلَىٰ بَعْضِ الْبُلْدَانِ، یا اور شہروں کی طرف کہ جہاں یہ فتنہ نہیں ہے۔ ثُمَّ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِالْمَدِینَہ، پھر فرماتے ہیں، پھر مدینہ سے روکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں اب کیا کرو گے؟ وَإِنَّمَا يَقْصُدُ جَيْشُ الْفَاسِقِ إِلَيْهَا، چونکہ سفیانی کا اس فاسق کا جو لشکر ہے وہ مدینہ کی طرف بھی بڑھے گا۔ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمَكَّةٍ، یہاں سے امام پھر آخری نصیحت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم سب جو ہے وہ مکہ چلے جاؤ، کیوں؟ چونکہ مکہ میں امام زمان کا ظہور ہونا ہے، امام کے ظہور سے پہلے جو ہے بے عنوانے لشکر جو ہے آپ سب چلے جاؤ۔ ویسے بھی ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب مولا کے ظہور کی نشانیاں شروع ہوں گی، پوری دنیا سے شیعہ جو ہیں وہ مکہ کا رخ کریں گے، چونکہ مکہ جو ہے وہ آغاز قیام ہے مولا، بیت الحرام، مسجد حرام جو ہے وہ مولا کے ماننے والوں سے بھری ہوگی جب مولا کا جو ہے وہ اعلان ہوگا، یا وہ جب رسمی طور پر جو ہے وہاں سے ظہور فرمائیں گے۔ فَإِنَّهَا مَجْمَعُكُمْ، تم سب شیعوں کے جمع ہونے کی جگہ جو ہے وہ مکہ ہے۔ وَإِنَّمَا فِتْنَتُهُ حَمْلُ مَرْأَةٍ 9 أَشْهُرٍ، فرماتے ہیں کہ سفیانی کا فتنہ جو ہے وہ ایک خاتون کی حمل کی مدت ہے، کتنے؟ 9 ماہ۔ وَلَا يَجُوزُهَا انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ، یعنی جب مولا ظہور فرمائیں گے سفیانی کا فتنہ 9 ماہ میں ختم ہو جائے گا، یعنی کئی جنگیں ہوں گی، ایسے نہیں ختم ہوگا، چونکہ اس زمانے میں حجاز کے علاقے بھی سارے اس کے اختیار میں ہوں گے۔
مکہ میں پہلی لڑائی ہوگی، پھر مدینہ میں لڑائی ہوگی، پھر عراق کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں جتنی جگہ ہیں ان سب جگہوں پہ سفیانی کے لشکروں سے لڑائی ہوگی۔ پھر جب عراق میں داخل ہونا چاہیں گے، عراق پر اس کا قبضہ ہوگا، تو عراق میں داخل ہونے سے پہلے آخری جنگ ہوگی سفیانی سے، اور اس کے بعد اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد پھر یہ لوگ دوڑ جائیں گے فلسطین کی طرف، سوریہ کی طرف۔ امام کی جو فوج ہے وہ عراق میں داخل ہوگی، کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنائیں گے، پھر امام حرکت کریں گے فلسطین کی طرف۔ اور یہ جو باقی خطے ہیں جو سفیانی کی طرف سے ہی اس کے بنائے ہوئے حاکموں یا عمرا کی طرف سے جو ہے ان کے قبضے میں ہوں گے، وہ سارے چھڑائیں گے، اردن کو، سوریہ کو، سارے علاقے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فتح ہوں گے، اور یوں آغاز ہو جائے گا امام زمان کی جو افواج ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتی ہوئی مشرق وسطیٰ سے باقی ممالک میں، اور ایسا ایسا پوری زمین پر ان کا کنٹرول ہوتا ہوا۔ اس کو بھی 8 مہینے لگیں گے، بالآخر پوری زمین ان کے اختیار میں آ جائے گی۔ اس کے بعد والی روایت کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب یہاں وہی جو خوف ہے تشیع میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جناب عبد الملک بن عیون کہتے ہیں کہ میں 5ویں مولا کی خدمت میں تھا، فجرا ذکر القائم، تو امام قائم کا ذکر شروع ہو گیا۔ فقلت لہ، میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ ارجو، میں امیدوار ہوں کہ ان یکون عاجلا، کہ مہدی کا ظہور جلد ہو، ولا یکون سفیانی، لیکن سفیانی نہ آئے، چونکہ سفیانی کے مظالم جب سنے کہ وہ کس قدر سفاک ہوگا اور بے رحم ہوگا، تو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ کرے یہ نہ آئے۔ فقال، تو امام نے فرمایا لا واللہ، نہیں خدا کی قسم، انہ لمن المحتوم، سفیانی کا خروج امر حتمی ہے، الذی، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ لا بد منہ، کہ جو ہر صورت میں ہو کے رہیں گی۔ 5ویں روایت، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ 5ویں روایت میں توجہ فرمائیے، یہ بھی ہمارے 5ویں مولا کی طرف سے ہے، جناب حمران ابن عین یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے کہ ثم قضا اجلا و اجل مسمی عنده، یہ آیہ مجیدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل جو ہے اس کا فیصلہ ہوا، اور اجل مسمی خدا کے پاس ہے۔ دیکھیں یہ شاید پہلے بھی میں نے گفتگو کی ہے کہ اجل جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، 2 قسم کے فیصلے ہیں۔ ایک اجل جو ہے اجل حتمی ہم کہتے ہیں، اور ایک اجل جو ہے وہ اجل موقوف یا غیر حتمی یا اجل معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اجل حتمی ہے اسے اجل مسمی بھی کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے یہاں بات لوح محفوظ کی یہاں کی آپ کی خدمت میں، کہ پروردگار کے پاس 2 قسم کی لوح ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اور اثبات ہے۔ لوح محفوظ وہی اجل مسمی ہے، اجل محتوم ہے، یعنی جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح اس آیت میں دیکھیں اجل مسمی اللہ کے پاس ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن ایک لوح محو اثبات ہے۔ لوح محو اثبات کیا ہے کہ جس کا علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، ائمہ کو دیا ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے۔ مثلا لوگوں کے نیک اعمال سے اللہ فیصلہ، جیسے وہ اس دن میں نے واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ ایک شخص نے توہین کی پیغمبر کی، آپ نے اس کے مرنے کی خبر دی لیکن وہ نہیں مرا، پھر آپ نے فرمایا اس نے کوئی ایسا کام کیا، اور ثابت بھی ہوا کہ ایک فقیر کی مدد کی، تو خدا نے اس کی جو ہے وہ زندگی بڑھا دی ہے۔ جیسے ہمیں بھی ہے کہ قطع رحمی کرو گے تو جلدی موت آئے گی، یعنی رزق بھی کم ہوگا اور موت بھی جل جائے گی، لیکن صلہ رحمی کرو گے زندگی بڑھ جائے گی۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اعمال پر بڑھتی اور گھٹتی ہیں، جس میں عمر ہے، رزق ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بیماریوں کا آنا نہ آنا، یا اور بہت سارے امور، توفیقات کا کم ہونا زیادہ ہونا۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی اجل ہے؟ یہ اجل موقوف ہے، یہ لوح محو اثبات ہے۔ لیکن اس کا جو قطعی فیصلہ ہے وہ سارا کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں، اجل مسمی میں۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے ساتھ مخصوص علم ہے، وہ اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں پروردگار نے فرمایا اجل مسمی عندہ، اس میں نہیں کہا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، نہیں، یہ اسی کے پاس ہے۔ اب اس کی تشریح میں ہمارے 5ویں مولا نے فرمایا انہما اجلان، 2 قسم کی اجل ہے، اجل محتوم، اجل موقوف۔ محتوم یعنی حتمی کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، لیکن موقوف یعنی اس کے اندر تبدیلی کا چانس ہے،
مثلا ایک آدمی کی عمر بظاہر 20 سال ہے، 100 سال ہے، تو یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس کے اعمال پر. اس لیے کہتے ہیں امام زمان کا جو خروج ہے، جو ظہور ہے، وہ بھی اجل موقوف ہے. یعنی اگر ہم تیاری کریں گے تو ظہور ہوگا، اگر تیاری نہیں کریں گے تو اسی طرح مؤخر ہوتا 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 پتہ نہیں اب وہ کون سی ملت پہ جا کے رکے گا کہ کس ملت کے زمانے میں مولا نے. تو ہماری تیاری پہ ہے، علامات پہ نہیں ہے. علامات صرف یہ دکھانے کے لیے ہیں کہ یہ جو مہدی جس نے دعویٰ کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا. چونکہ تاریخ میں کتنے ہی لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے مہدی ہونے کے. جیسے ہمارے ملک کے اندر اس کی مثال مرزائی فتنہ قادیانیت ہے، اس نے بھی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو اب وہاں بھی علماء نے یہی پوچھا تھا کہ علامات کہاں ہیں. تو علامات سچے مہدی کے ظہور کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ علامات پر منحصر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب حمران نے کہا مولا سے کہ مل محتوم، محتوم کیا ہے؟ الذی للہ فیہ المشیہ، جس میں خدا کی مشیت ہے. یہ جو خدا نے شروع سے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو میں نے کتنی عمر دینی ہے، کتنا رزق دینا ہے. وہ جو مولا کہتے ہیں رزق تقسیم ہے. اچھا وہ جو تقسیم شدہ رزق ہے اس کے اندر کمی بیشی ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم معمولاً وہ تقسیم شدہ رزق مکمل نہیں لے پاتے. وہ ہمارے کاموں پہ منحصر ہوتا ہے کہ کس طرح کے کام کریں گے تو پورا ملے گا، ورنہ اس کا کچھ حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیں امیر المومنین کا فرمان فرماتے ہیں کہ اگر غلط حرام کاموں سے بھی کوئی رزق کماتا ہے تو وہ اتنا ہی لے پائے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے اس سے زیادہ، چونکہ اصل وہ تقسیم شدہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں خدا کی مشیت ہے، وہ صاحب مشیت ہے کہ اس نے کتنا فیصلہ کیا ہے. قال حمران، تو جناب حمران نے کہا کہ انی لارجو ان یکون اجل السفیانی من الموقوف، مجھے تو یہی امید ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ سفیانی کا خروج اجل موقوف میں سے ہو، یعنی محو اثبات میں سے ہو. یعنی یہ نہ ہو، چونکہ اجل موقوف ممکن ہے ایک چیز اصلا اتفاق ہی نہ ہو، لوگوں کے عمل سے وہ مصیبت ٹل جائے. ٹھیک ہے. فقال ابو جعفر، تو یہاں پانچویں مولا نے فرمایا لا واللہ، نہیں، خدا کی قسم، انہو لمن یہ حتمی ہے، سفیانی نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے. یہ فتنہ وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے طے شدہ فتنہ ہے، یہ آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے. تو آگا یون آپ کی خدمت میں نے واضح کیا کہ علامات حتمی اور غیر حتمی میں یہی فرق ہے کہ حتمی ہر صورت میں ظاہر ہوگی اور اس کی مثال خود سفیانی ہے، اور غیر حتمی کی مثال جیسے میں نے مثال دی تھی دجال کی کہ دجال جو ہے اگرچہ اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ علامات غیر حتمی. دجال کے بارے میں یہاں شیعہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی یہی رائے ہے. البتہ کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص سے معین ہے، ورنہ اکثر جو ہیں ہمارے علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ دجال فتنہ ہے، ایک کلچر ہے، ایک صفت ہے، ایک شاید نظام ہے. اور اس وقت بھی کہتے ہیں پوری دنیا پر دجال نظام ہے. کیوں نہیں ہے؟ مولا امام زمان کے ظہور کو روکنے کے لیے یہ صہیونیست، یہ سارے دشمنان جو ہیں، مغربی دشمن یا خود مسلمانوں کے بھیس میں، یہ سارے مولا کا ظہور روکنا چاہتے ہیں. یہ سارا اسی نظام کا حصہ ہے. دجال کانا ہے. اب اس کی مختلف تفسیریں ہو رہی ہیں. کانے سے مراد ایک آنکھ والا انسان نہیں ہے، تک چشم نظام ہے. جیسے آپ اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت جو تشریح اب آج کے دور میں لیٹسٹ تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب لوگ مادی کلچر کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، مادیت کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے، چاہے مسلمانوں کے بچے کیوں نہ ہو. تو یہ جو مادیت کی طرف رجحان، یعنی مادی نگری، مادی نگاہ، مادیت کی طرف رجحان، یہ ایک وہی ایک چشم ہے. پہلے لوگ دو جنبے رکھتے تھے بھئی، روحانیت بھی ہوتی تھی، مادیت بھی ہوتی تھی، معنویت بھی ہوتی تھی، مادیت. اب جو ہے وہ سارے مادی ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ وہ جو روحانی لوگ ہیں وہ بھی مادی ہوتے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یک چشم ہوگا، یعنی دنیا آئندہ زمانے میں سب لوگ جو ہیں وہ مادی نگاہ سے سب کو دیکھیں گے، عزت کا معیار جو ہے وہ مادیت ہوگی. تو یہ ایک چشم ہونے سے مراد یہ ہے، یعنی نگاہ جو ہے وہ ایک طرح کی ہو جائے گی سب کی. اور آج ہم تقریباً اسی دور میں ہیں. اب آپ دیکھیں، اب آئندہ کی جو نسلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کی سوچ ایک ہے، چونکہ سب کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے بچے اور جوان، ان کا کلچر بھی ایک جیسا ہے، ان کی سوچیں ایک جیسی ہو گئی ہیں، ان کی خرابیاں ایک جیسی ہیں، ان کی بیماری، حتیٰ ان کے گناہ ایک جیسے ہیں. ایسے نہیں ہے؟
سب ایک طرح کے، ایک ویڈیو بنتی ہے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور سب کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے، یہ نہیں فرق نہیں پڑتا وہ مسیح خاندان سے ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، ایک ہی سوچ ہے۔ مال پرستی ہے تو سب میں ہے، ٹھیک ہے، غلط خواہشات ہیں تو ایک جیسی ہیں اور سب میں ہے، بیماریاں ایک جیسی ہیں، سوچیں ایک جیسی ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو دجال دنیا کو یک چشم کر دے گا، یعنی ایک نگاہ والا کر دے گا، اور یہ چیز امام زمان علیہ السلام کے مد مقابل ہے۔ امام جب آئیں گے تو وہ دنیا کو دوبارہ دو چشم کریں گے، یعنی مادیت بھی ہے اور ساتھ روحانیت بھی ہے، معنویت بھی ہے، دو جنبے انسان کے جو ہیں دونوں کی طرف توجہ دلائیں گے اور معنویت میں زیادہ کام کریں گے، چونکہ مادیت میں دنیا بہت بڑھ چکی ہوگی، معنویت سے خالی ہوگی۔ تو اب ہمارے علماء اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے، تک چشم ہونے سے مراد یہ ہے، نہ کہ کوئی ایک انسان ہے کہ جس کے پیشانے کے وسط میں ایک آنکھ اور یہ باقی ساری ویڈیو کلپ یہ سارے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پیچھے حقیقت نہیں ہے۔ ہر چوتھے دن کہتے ہیں جی فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس طرح کا اس طرح کا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر اب تک انسان دو چشم بنائے ہیں، اگر کوئی ایک چشم ہے تو اس کی ایک طرف کی آنکھ خراب ہوگی، نہ کہ چشم درمیان میں آ گئی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قصے کہانیاں اور خرافات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ان ابحاث سے ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو اور مولا کی طرف توجہ حاصل ہو، ان کی محبت حاصل ہو، اور ہم سب خدمت گزار بنیں اپنے زمانے کے امام کے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔